میرا نام علی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا، کیونکہ میرا بھائی احمد جاب کے سلسلے میں بیرون ملک یعنی سعودیہ رہتا تھا۔ میرے ماں باپ دونوں ہی وفات پا چکے تھے۔ ان کی اولاد میں ہم 2 بھائی اور 1 بہن تھے، اور بہن میرے بھائی سے چھوٹی تھی، لیکن ماں باپ اپنی زندگی میں ہی اس کا فرض ادا کر کے گئے تھے، لہٰذا اب گھر میں صرف میں اور میری بھابھی دونوں ہی اکیلے رہتے تھے۔ میری بھابھی کا نام انیس تھا اور میں احترام سے انہیں بھابھی کہہ کر پکارتا تھا۔ اکثر میری بھابھی بھائی کی غیر موجودگی میں بہت اداس دکھائی دیتی تھی، اور وہ اپنے شوہر کو یاد کر کے چپکے سے آنسو بہاتی رہتی تھی، مگر نہ تو میں نے کبھی اس بارے میں ان سے براہ راست کچھ پوچھا، اور نہ ہی کبھی انہوں نے مجھ سے کھل کر اس کا ذکر کیا۔ وہ سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، اور جیسے ہی رات ہوتی تو وہ خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیتی، جہاں سے ان کے رونے اور سسکنے کی آوازیں آتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا بھائی احمد شادی کے اگلے ہفتے ہی سعودیہ چلا گیا تھا، جس کے بعد بھابھی کے لیے شوہر کے بغیر وقت گزارنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ احمد بھائی نے انیس بھابھی سے شادی مخص میری خاطر کی تھی، کیونکہ میں گھر میں اکیلا رہتا تھا اور گھر کی ذمہ داری نبھانے کے لیے ایک عورت کی سخت ضرورت تھی۔ اسی لیے احمد بھائی نے بھابھی کو میرا خیال رکھنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ تب سے بھابھی بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ میری بھابھی عمر میں بڑی تھی، اور اسی وجہ سے ان کے گھر والوں نے ان کی شادی احمد بھائی سے کر دی تھی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی عمر مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کے وقت جب بھابھی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے مجھے کیوں بلایا ہے، مگر میں نے سوچا کہ شاید ان کی طبیعت خراب ہو۔ یہ سوچ کر میں فوراً ان کے کمرے میں پہنچ گیا، کیونکہ احمد بھائی مجھے ان کی ذمہ داری سونپ کے گئے تھے اور کہا تھا کہ ان کے بعد میں بھابھی کی ہر ضرورت کا خیال رکھوں۔ میں بھی پوری توجہ سے اپنی بھابھی کا خیال رکھتا تھا، کیونکہ میں احمد بھائی کے پیسوں پر ہی پل رہا تھا، اور اسی لیے میں چاہتا تھا کہ بھابھی میرے بارے میں احمد بھائی کو شکایت نہ بھیجے۔ جب میں ان کے کمرے میں داخل ہوا، بھابھی کو بستر پر لیٹے ہوئے پایا۔ پھر میں نے دروازے پر ہی رک کر تھوڑی گھبراہٹ میں بھابھی سے مخاطب ہو کر کہا، بھابھی کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ میری آواز سن کر وہ کہنے لگی، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اندر آ جاؤ۔ میں جب بھابھی کے کمرے میں داخل ہوا تو میری نظر جھکی ہوئی تھی۔ میں جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتا ہوا ایک جوان لڑکا تھا، اور پہلی بار میں ایک عورت کو اس طرح سے دیکھ رہا تھا۔ اور پھر میری جھکی ہوئی نظروں کو دیکھ کر بھابھی بولی، شرم مت کرو، اس گھر میں تم ہی میرا سہارا ہو، تم ہی میرے اچھے ساتھی ہو۔ میرا شوہر تو پردیس میں ہے، لیکن تم یہاں ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہو اور میرا خیال رکھتے ہو۔ اس مشکل وقت میں تم میری مدد نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ میں یہ سوچ کر پریشان ہو گیا۔ بھابھی کے جسم میں کہیں شدید تکلیف تھی، اسی لیے میں نے بھابھی سے کہا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، میرے سر اور جسم میں بہت درد ہے، کیا تم میرے سر اور کندھے دباؤ گے؟ میں نے گھبرا کر کہا، مجھے یہ کام نہیں آتا۔ وہ بولی، مجھے امید ہے کہ تم میرا سر اور کندھے بہت اچھے سے دباؤ گے، اور میرا سر درد بھی ایک لمحے میں ٹھیک کر دیں گے۔ میں بھابھی کی بات سن کر مسکرا دیا، کیونکہ یہ سچ تھا کہ میرا بھائی جب بھی پاکستان واپس آتا تھا تو وہ مجھ سے ہر وقت اپنے وجود کو آرام دینے اور سر کو دبانے کا کام کرواتا رہتا تھا، چونکہ وہ تو میرا سگا بھائی تھا اور ہم جنس بھی تھے۔ لیکن میں ایک 17 سال کا نوجوان لڑکا ہو کر اپنی بھابھی کا یہ کام کیسے کر سکتا تھا؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں۔ بھابھی نامحروم عورت ہے، اور وہ اپنے جوان دیور سے سر کو دباتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں کر رہی تھی۔
جبکہ عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہوتا کہ وہ ایک مرد سے اپنا سر یا کندھے کی درد دبا کر، خاص طور پر جب ہم دونوں کمرے میں اکیلے تھے۔ میں اس بات پر سختی سے انکار کر دینا چاہتا تھا اور بھابھی کو ڈانٹ بھی دینا چاہتا تھا، لیکن اس وقت میں انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، کیونکہ میں بے روزگار تھا اور میرا سارا خرچہ میرا بھائی اٹھاتا تھا۔ اسی لیے مجھے بھی بھابھی کے سامنے کسی بھی کام کے سلسلے میں نہ کرنے کی ہمت نہیں تھی، پر میرے انکار نہ کرنے پر بھابھی نے اپنے حسین ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ماتھے پر رکھا۔ شاید ان کے سر میں بہت درد تھا۔ اس رات میں نے بھابھی کے سر اور کندھوں کو اچھے سے دبایا اور پھر اپنے کمرے میں واپس آ گیا، مگر اگلی رات پھر سے ایسا ہی ہوا۔ رات کے 10 بجے بھابھی نے مجھے آواز دے کر اپنے کمرے میں بلایا۔ میں یہی سوچ کر پہنچ گیا کہ بھابھی کو کوئی ضروری کام ہوگا، لیکن وہاں جا کر میں پھر ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ بھابھی اپنے بستر پر ایک مخصوص پوزیشن میں کروٹ لے کر لیٹی ہوئی تھی اور میں گھبرا کر دروازے پر ہی رک گیا۔ میں نے پھر بھابھی کو آواز دے کر پوچھا کہ بھابھی جی، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ مجھے لگا میری آواز سن کر وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گی اور ہمیشہ کی طرح دوپٹے سے خود کو ڈھانپ لے گی، کیونکہ وہ سارا دن دوپٹے میں ہی رہا کرتی تھی۔ میں نے کبھی انہیں اس طرح سے نہیں دیکھا تھا، مگر میری آواز سن کر وہ کہنے لگی، علی اندر آ جاؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اب بھی بسترے پر ہی لیٹی ہوئی تھی۔ پھر میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس وقت میری نظریں جھکی ہوئی تھی۔ میں تھوڑا شرمیلا سا لڑکا تھا اور پہلی بار کسی عورت کو اس انداز سے دیکھ رہا تھا۔ بھابھی نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور جھکی ہوئی نظریں دیکھ کر بولی، میرے سر میں بہت درد ہے، کیا تم پھر سے میرا سر دباؤ گے؟ تمہارے بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ تم بہت اچھے سے سر اور جسم کی درد دور کرتے ہو، اور ان کا سر درد بھی تم منٹوں میں ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ بھابھی کی بات سن کر میں مسکرا دیا، کیونکہ یہ سچ تھا کہ میں واقعی بھائی کا سر دباتا تھا، لیکن وہ تو میرے بھائی تھے، مگر میں بھابھی کے ساتھ یہ سب بلا جھجک کیسے کر سکتا تھا؟ بھابھی نے تو مجھے آزمائش میں ہی ڈال دیا تھا۔ پھر بھابھی نے اپنا سر سرانے پر رکھا اور میں ان کے پیچھے بیٹھ کر ان کا سر دبانے لگا۔ اب بھی میں سر دبا ہی رہا تھا کہ بھابھی نے سائیڈ ٹیبل سے ایک چھوٹی سی بوتل نکالی اور مجھے پکڑا کر کہا کہ اس سے میرے سر کی مالش بھی کرو۔ نوجوان لڑکا ہونے کے ناطے میں خود کو ہر قسم کے جذبات سے بچانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن بھابھی نے ابھی تک ایسی کوئی فرمائش نہیں کی تھی جس سے میں بہک جاتا۔ پھر جیسے جیسے میں ان کی مالش کرتا گیا، کمرہ بھابھی کے مدم سی اور سرور بھری آوازوں سے گونجنے لگا، اور دوران ہی تو بھابھی میری طرف پلٹ کر دیکھا اور نہ ہی میں نے ان کے چہرے کی طرف نظریں اٹھائی۔ میرا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا اور میں اس منظر سے بچ کر نکل نہیں پا رہا تھا، لیکن میں مجبور تھا۔ اگر میرے بھائی کو یہ سب معلوم ہو جاتا تو وہ ناراض ہو جاتے، مگر میں کیا کرتا؟ مجھے بھابھی کی ہر ضرورت اور ہر فرمائش پوری کرنا تھی، کیونکہ اگر میں بھابھی کی بات نہ مانتا تو میرا جیب خرچہ بند ہو جاتا۔ لہٰذا میں کافی دیر تک بھابھی کے سر کی مالش کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد شاید وہ سو گئی تھی، کیونکہ ان کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ پھر میں خاموشی سے بھابھی کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آج میں نے زندگی میں پہلی بار کسی عورت کے جسم کو اتنے نزدیک سے محسوس کیا تھا، اور اس احساس سے میرے بدن میں بجلی سی دوڑ گئی تھی۔ مجھ پر عجیب سی نشہ طاری ہو گیا تھا، اور پھر جیسے ہی میں نے سوچا کہ وہ میری بھابھی اور بڑے بھائی کی بیوی ہے، تو میں نے توبہ کرتے ہوئے سوچا، آئندہ میں رات کو بھابھی کے کمرے میں نہیں جاؤں گا۔ جب صبح میں سو کر اٹھا تو بھابھی مکمل طور پر سر ڈھانپے ناشتہ بنا رہی تھی۔ پھر ناشتہ میرے سامنے رکھ کر انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا، علی تم نے میری ساری تکلیف ختم کر دی، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ یہ سن کر میں شرمندہ سا ہو گیا اور کہا،
آپ سارا دن گھر کے کام کاج کرتی ہیں اور اکیلی رہتی ہیں، آپ کو کوئی نوکر ہی رکھ لیں، نوکر رکھنے سے کون سا پیسوں کی کمی ہو جائے گی۔ میری بات سن کر بھابھی کہنے لگی، میری تھکن اس سے دور نہیں ہوگی۔ مجھے بھابھی کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن وہ یہ کہہ کر واپس کچن میں چلی گئی۔ میں گھر سے نکلا، لیکن جب شام کو واپس آیا تو یہ بات میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ دوپہر کو میری بہن بھی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کسی طرح اپنی بہن کو بھابھی کی مالش کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ میری بہن میری بھابھی کی شادی سے پہلے پرانی دوست تھی، شاید کلاس فیلو بھی۔ جب میں اپنی بہن کو شکایت کرنے گیا تو بھابھی اور میری بہن باتوں میں اتنی مگن تھی کہ کسی نے میری طرف دھیان ہی نہیں دیا، اور پھر رات کے وقت میرے بہن کو واپس اپنے گھر لے گئے۔ پھر اگلی صبح جب میں کمرے سے باہر نکلا تو دیکھا بھابھی کپڑے دھو رہی تھی اور بڑی مشکل سے کپڑوں کی بالٹی اٹھائے چھت کی طرف جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں شرمندہ سا ہو گیا، کیونکہ وہ کپڑے میرے تھے اور انہیں اس گرمی میں بالٹی اٹھا کر اوپر جانا پڑ رہا تھا۔ میں نے بھابھی کو اوپر جانے سے روکا، کیونکہ شدید گرمی تھی اور کپڑے دھوتے ہوئے ان کا لباس بھی گیلا ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے بھاگ کر بھابھی سے بالٹی لی اور خود سے چھت پر لے گیا۔ وہاں پہنچا کر میں نے بھابھی کے ساتھ کپڑے بھی رسیوں پر پھیلا دیے۔ بھابھی مجھے بڑے انداز، شاید انہیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جسم میں بہت زیادہ درد ہے۔ میری بات پر بھابھی اداسی سے مسکرائی، کہنے لگے، علی تم فکر نہ کرو، یہ میری غلطیوں کا نتیجہ ہے، اس سے ڈاکٹر بھی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ بھابھی کی بات سن کر میں خاموشی سے انہیں دیکھنے لگا تو وہ کہنے لگی، فکر نہ کرو، میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی، اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے بھابھی کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا کہ جیسے وہ مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی۔